نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بھائی دوستوں بزرگوں، اللہ پاک نے ہم تمام کو بے شمار نعمت عطا فرمائی. آدمی اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. اور ماشاءاللہ یہ تو خواص کا مجمع ہے. اللہ پاک نے بہت سی نعمتوں میں سب سے پہلے ایمان عطا فرمایا. ایمان اللہ پاک نے ہر ایک کو نہیں دیا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا. اگر اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت نہ ملتی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ ہم کو ایمان عطا فرماتی. پھر ایک نعمت اللہ پاک نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر ایک نعمت اللہ نے یہ عطا فرمائی. پھر اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ذمہ دار بنایا. کوئی اپنے خاندان کا، کوئی اپنے قبیلے کا، کوئی اپنے گاؤں کا، کوئی اپنے علاقے کا. اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ملا ہے. یہ جو مرتبہ اور عزت ملی ہے وہ بھی بولو کس کی طرف سے ملی ہے؟ اللہ کی طرف سے. آدمی یہ چاہے کہ میں مال کی بنیاد کے اوپر عزیز بن جاؤں، نہیں بن سکتا. دنیا میں قارون سب سے زیادہ مالدار تھا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. اس کی تجوری کی چابیاں اٹھانے والے بڑے بڑے پہلوان ہوتے تھے. آج کے زمانے میں ایسا کوئی ہے؟ اتنا مالدار ہو، اتنا مال ہو، اس کی تجوری کی چابیوں کے لیے اس کو خادم رکھنا پڑے. ارے بولو ایسا کوئی ہے؟ اب کتنا مالدار ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی آج تک کسی نے اپنے بیٹے کا نام قارون رکھا ہے؟ پوری دنیا میں دیکھ لو. ارے بولو کیوں نہیں رکھا؟ بہت مالدار تھا. مال کی بنیاد کے اوپر عزتیں نہیں ملتی. اچھا، فرعون بہت بڑا حکومت چلانے والا جس نے مصر پہ حکومت کی اور انا ربکم الاعلی کہنے والا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. لیکن آج تک کسی نے اپنے بیٹے کے نام فرعون رکھا؟ ارے بولو بھائی، نہیں رکھا. یہ نیچے دیکھنے والے ذرا میری طرف دیکھو نا. ابھی ہم لوگ گھانا گئے، گھانا تو ترجمان تھے میرے ساتھ. ایسے وہاں کے بیچارے لوگ سو جاتے تھے. تم لوگ تو نہیں سوتے، وہ سو جاتے تھے. تو وہ ترجمان میرے کو کیا کیا، مولانا ان سے میں بات کروں؟ میں کیا کروں؟ بولے آئی کانٹیکٹ رکھو، آئی سے آئی، آنکھوں سے آنکھوں. میں نے کہا یہ تو اچھا لگا. تو میں بھی آپ کو یہ کہوں گا کہ بھائی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اگر ہم بیٹھیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. آئی کانٹیکٹ کیا تو فرعون 400 سال تک اس کے سر میں درد نہیں ہوا. انا ربکم الاعلی کہنے والا. اور قرآن نے اس کا تذکرہ، اس کی نہریں اور مصر، اس کے باغات اور یہ پورا تذکرہ کیا ہے. لیکن آج تک کسی نے اپنے اولاد، پوتا، نواسا، رشتہ دار، خاندان میں جو بھی پیدا ہوا، کسی کا نام فرعون رکھا ہے؟ ارے بولو نہیں رکھا. اور عزت اللہ پاک جو دیتے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے چلے گی اور نبیوں کے واسطے سے اللہ مومنین کو عطا فرمائے گی. کون سے واسطے سے ملے گی بولو؟ نبیوں کے واسطے سے، جن کی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہوگا، آپ والے طریقے ہوں گے، آپ والی محنت ہوگی. اللہ پاک کی طرف سے وعدہ ہے، عزتیں تو اللہ کی طرف سے چلے گی اور مومنین کو ملے گی. لیکن راستہ وایا نبی، کہ ہماری زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھائے. تو اللہ پاک کی طرف سے یہ جو ہم کو عزت ملی ہے وہ مال کی بنیاد پر نہیں ملی، عہدے کی بنیاد پر نہیں ملی. ماشاءاللہ آپ لوگوں سے اللہ پاک کام لیتے ہیں.
آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، آپ کا گاؤں آپ کی بات کو مانتا ہے. پڑوس کے اندر مفتی زین العابدین رحمت اللہ علیہ تھے. ان کو مولانا یوسف صاحب سے بھی بڑی محبت تھی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بیانات کرتے تھے. ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا. گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا. جب دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو گھر والوں نے پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف. ارے بولو ایسا ہوتا ہے؟ ہمارے تو پورے خاندان میں اگر ایک یوسف ہو تو دوسرا یوسف بولو. ارے بولے ایسا ہی ہوتا ہے نا. انہوں نے دوسرے بیٹے کا نام بھی یوسف رکھا. ارے بھائی ہاں یوسف ہے ثانی، پہچان کے لیے کیا کہا؟ یوسف ہے ثانی. تیسرے بیٹے کا جنم ہوا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا. گھر والوں نے پوچھا مفتی صاحب سے کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف. یوسف ثالث. کیا نام رکھا بولو؟ پھر اللہ کا کرنا کہ چوتھا بیٹا پیدا ہوا. پھر پوچھا کیا نام رکھیں گے؟ بولو میں اور آپ رکھ سکتے ہیں؟ اتنی طاقت. انہوں نے نام رکھا یوسف رابع. لیکن نام کیا رکھا؟ یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور مولانا یوسف صاحب کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا، اس کی محبت اللہ پاک نے رکھی. ایک ہی گھر کے اندر ایک ہی ماں باپ کے 4 بیٹے اور چاروں کا نام یوسف. اور یہاں ساری دنیا مل کر کسی ایک کا نام بھی قارون نہیں، فرعون نہیں، حامان نہیں، ابو جہل نہیں، ابی ابن کوئی نہیں. کیوں؟ اللہ پاک کی طرف سے عزت ملی. ہمارا اس وقت کے اندر ماشاءاللہ ہم کام اچھا کر رہے ہیں، ریلیف کا کام بھی کر رہے ہیں، لوگوں کے ضرورت کے اندر کام بھی آتا ہے. بہت بڑی نہیں، معمولی نہیں ہے. ایک آدمی کسی کو کھانا کھلا دے، کسی کا مکان بنا دے، کسی کی بچی کی شادی کرا دے، کسی کی بیماری میں تعاون کر دے، بہت بڑی نہیں. لیکن ایک آدمی کو کھانا کھلایا، بولو 8 گھنٹے کے بعد پھر سے بھوک لگے گی. ایک آدمی کو تم نے کپڑا پہنا دیا، 2 سال کے بعد کپڑا پرانا ہو جائے گا. لیکن اگر کسی کو تم نے دین اور ایمان سکھلا دیا، کسی کو نمازی بنا دیا، کسی کو دعوت کی مبارک محنت کی تشکیل کر لی اور کسی کو آخرت کی فکریں بتلا دی، اور اگر وہ اس پر چڑھ گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مبارکبادی دی ہے. طوبیٰ لعبد، بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال کرے. میں اور آپ اللہ پاک نے ایک موقع ہم کو دیا ہے، ایمان دیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا فرمایا، اور سب سے بڑی بات تو اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، اور اللہ پاک نے ہم کو بڑا بنایا. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن ماتحتوں کے متعلق اللہ پاک پوچھیں گے. یہ تمہاری سنتے تھے، تم چودھری تھے، تم سرپنچ تھے، تم بڑے تھے، تم نے اپنی زندگی کیوں ایسی گزاری؟ اللہ پاک کی طرف سے ایک سوال ہو. اس لیے ہم اپنی ان تمام چوسراہٹ کے ساتھ، ان تمام مرتبے کے ساتھ، ان تمام عزت کے عہدوں کے ساتھ ہم اپنی آخرت کی زندگی کو صحیح کر لیں. ہم بھی اپنا آپ کو خوش ہو جاوے نہیں. اللہ کے نام پر پوری دنیا کا بقا ہے. کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے. ہارون رشید کی بیوی، اس کا نام زبیدہ تھا، اور بہت سال پہلے 50-60 سال پہلے مکہ مکرمہ اور جدہ اور مدینہ منورہ میں پانی کی بہت قلت تھی. اور ابھی بھی آپ دیکھو گے الفاظ کی طرف جاتے ہوئے نہر زبیدہ لکھا ہوا ہے. اب نہر باقی نہیں رہی، لیکن اس کے اثرات آج بھی موجود ہیں.
اس کے وہاں بہت عابدہ تھی، حافظہ تھی، 300 لڑکیاں، سو 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 8 گھنٹے کی باری لگائی تھی، ایسی 300 لڑکیاں حافظات قرآن 24 گھنٹے اس کے یہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی. اتنی بڑی نہر بنائی. وہاں کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ پانی یعنی پیٹرول سے پانی مہنگا ہے، وہاں پانی کی اتنی قلت، اور اگر کسی نے کسی کو پانی پلا دیا، ارے بولو اللہ پاک کی طرف سے کتنی بڑی. وہ ہم سنتے ہیں نا کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلا دیا. کس کو؟ جو نجس العین ہے. جب تک کہ 7-8 مرتبہ تم اس کا منہ ڈالا ہوا برتن نہیں دھو گے وہاں تک پاک نہیں ہوگا. ایک مرتبہ کہیں جا رہی تھی تو دیکھا کہ ایک کتا بلبلا رہا ہے، پیاسا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے. اس نے انتظام کیا اور کسی بھی طریقے سے کنویں سے پانی نکالا اور اس عورت نے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ پاک نے اس عمل کی برکت سے مغفرت کا پروانہ دے دیا. معمولی چیز نہیں. کسی کی خدمت کر لینا، کسی کو کھانا کھلا دینا بہت بڑی نعمت. لیکن اللہ پاک کی طرف سے اللہ کا نام سب سے اونچا ہے، اللہ کا دین سب سے اونچا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بولو سب سے اونچے ہیں. اس لیے بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے سفرا، بڑے بڑے مالدار ایک دسترخوان پر جمع ہو گئے. اور ایک صحابی رسول بھی ہے، کھانا کھا رہے. کھانے کے درمیان کے اندر کچھ دانے گر گئے یا ایک لقمہ گر گئے. تو سنت کیا ہے بولو؟ ارے بولو سنت کیا ہے؟ صاف کر کے کھانا کھا لو. انہوں نے عمل کیا، جلدی سے اس کو صاف کیا اور اس کو کھا لیا. پڑوس میں سے کسی نے بیٹھنے والے نے یوں کہا، بڑے بڑے روزہ، بڑے بڑے سفیر سفرا بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بھیجے رکھنے والے بیٹھے ہیں، اگر وہ دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ ہمارے وہاں بھی ہوتا ہے نا، لوگ کیا کہیں گے؟ شادی کا گھر ہے کہ میت کا گھر ہے؟ ارے بولو، اگر آپ نے سیدھی سادی شادی کر لی اور کسی کو کھانے پر اور کسی کو بلایا نہیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ گھر کے مستورات کیا کہے گی؟ بھائی شادی کا گھر ہے کہ میت کا گھر ہے؟ کچھ دکھتا تو نہیں ہے، نہ کچھ ایسے پردے لگے ہیں نہ یہ کچھ ہے. تو یہ دنیا میں لوگ کہیں گے، ہمیں متاثر ہونے کی ضرورت بولو. تو وہ پڑوسی نے کہا کہ آپ یہ نیچے گرا ہوا دانے یا لقمہ جو گر گیا اس کو کھا رہے ہو تو لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے پرواہ نہیں کی، انہوں نے اس کو صاف کر کے کھا لیا. اور کیا کہا؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ کون تھے جن کو انہوں نے بیوقوف کہا؟ وہ کون تھے؟ بڑے بڑے مالدار تھے، بڑے بڑے بھیجے رکھنے والے. سفیر کہتے ہیں نا کسی ملک کا. یہ ایسے سفرا بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت کو باقی رکھتے ہوئے کیا کہا؟ اترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بیوقوفی کی وجہ سے؟ جو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرتا ہے، یہ صحابی کی زبان سے ان کو کون سا لقب ملا؟ ارے بولو، حالانکہ بڑے بڑے لوگ تھے، عقل مند ہے، مال والے ہیں، بھیجا رکھنے والے ہیں. لیکن جس کی زندگی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوگی اور جس کی زندگی میں دین اور اللہ کے احکامات نہیں ہوں گے، دنیا کے لوگ یہ صحابی کی زبان پر اگر ہم ترجمان کریں تو لوگ ان کو بے وقوف کہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ہوشیار. نہیں، سب سے بڑا دنیا میں دین کا طبقہ ہے، جو سب سے بڑا اللہ کا نام ہے. تو ہماری بات کہاں چل رہی تھی؟ کسی کو یاد؟ نہر زبیدہ. انہوں نے پورے علاقے کے اندر نہر کھدائی تو فرشتوں کو رشک ہوا کہ ان کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی نیکی والا عمل تو یہی ہے. جب ایک عورت نے، فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا
تو اللہ پاک نے مغفرت کر دی. تو جو آدمی حاجی لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کر لے، ارے بولو، حاجی کون؟ اللہ کا وفد ہے. اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا برے خاتمے سے اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اور ایک حاجی 400 آدمی، 400 گھرانے، 400 خاندان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. ایک حاجی کتنے خاندان کا؟ اور خاندان کتنے لوگوں کے ہوتے ہیں؟ 5، 25، 50 کے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. ہم لوگ ایک مرتبہ جدہ سے بمبئی جا رہے تھے، ارے جدہ سے مکہ جا رہے تھے. وہ ڈرائیور تھا. میں نے پوچھا بھائی کیا کام کرتے ہو؟ بولے ابھی میں کلر کام کرتا ہوں. پہلے میں بادشاہ کے وہاں خادم تھا، اس کے وہاں نوکری کرتا تھا، چوکیدار کی یا کوئی بھی. تو میں نے پوچھا اتنا بڑا خاندان ہے، کتنے افراد ہوں گے؟ بولے 5000 سے کم نہیں ہے. ارے بولو، تو باجے خاندان 5000 کے اگر گن لو، 5000 گونیا 400 کتنے ہوئے؟ یہ مغفرت ہوگی حج کی بنیاد کے اوپر. 400 گھرانے، 400 خاندان. تو جو آدمی حاجی لوگوں کی خدمت کرے اور حاجی لوگوں کے لیے نہر بناوے، اس کا ثواب تو بولو. تو فرشتوں نے بھی سمجھا کہ بھائی سب سے بڑا، حالانکہ اس نے 300 حافظات قرآن، 24 گھنٹے اس کے کانوں میں قرآن کے علاوہ کوئی بات پڑتی نہیں تھی، اس نے ایسا انتظام کیا. لیکن اس کے باوجود بھی نہر کھدانے پر اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ بہت بڑی نیکی ہے. اور فرشتوں نے بھی یوں کہا کہ اس کے نامہ اعمال میں سب سے بڑی نیکی نہر کھدانے کی ہوگی. جب انتقال ہوا، فرشتوں کے سامنے عمل نامے پیش ہوئے، اس پر یہ، اس پر یہ، نماز پر، روزے پر، حافظات پر، قرآن کے سننے پر، نہر کے کھدانے پر ثواب ملا. لیکن اتنا نہیں ملا جتنا فرشتوں کو یقین تھا. پھر آگے بڑھتا گیا، آگے بڑھتا گیا. تو ایک موقع پر اذان ہوئی، اور اذان کے وقت کے اندر آپ دیکھتے ہوں گے عام طور پر ہماری گھر کی مستورات اپنا دوپٹہ صحیح کر لیتی ہے، اگر کچھ 19-20 تو صحیح بیٹھ جاتی. ایسا ہوتا ہے آپ کے وہاں؟ ارے بولو، ہمارے وہاں ایسا ہوتا ہے، آپ کے وہاں ہوتا ہے؟ تو ایک ابھی اس کے نامہ اعمال چل رہے، اور اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک موقع آیا کہ اذان کی آواز آئی اور اس نے اپنے دوپٹہ صحیح کیا، جلدی سے صحیح اپنا آپ کو بنا لیا. اس پر اللہ پاک نے جو ثواب عطا فرمایا وہ نہر کھودنے سے بھی زیادہ بڑا عطا فرمایا. فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا، اے اللہ، اس نے اتنا بڑا کام کیا اور اس پر اتنا ثواب. اور دوپٹہ ایک مرتبہ اس نے اذان کی آواز کے اوپر صحیح کر دیا، اس پر اس کو یہ ثواب. اللہ پاک نے کہا یہ نہر جو کھدائی ہے نا، اس پر تو اس کی خالی زبان چلی. کیا چلا بولو؟ اپنے شوہر بادشاہ تھے، خلیفہ تھے. بادشاہ کو کہا کہ میری تمنا ہے کہ نہر یہاں سے وہاں تک، بغداد سے لے کر بیت اللہ تک یا مکہ مکرمہ سعودی تک کھدانی. اس کی زبان چلی. کیا چلا بولو؟ اب ٹھیک ہے، بادشاہ نے نوکروں کو، خادموں کو کہا کھودنا شروع کرو. بیت المال سے ان کی مزدوری عطا ہوئی. اللہ نے آسمان سے پانی برسایا. پانی کس نے برسایا؟ یہ پورا نظام ہو کر ایک نہر بن گئی. اس کی خالی زبان چلی. اور اللہ پاک نے کہا جب اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب اتنی اذان کی آواز سنی، اس کا پورا بدن حرکت میں آ گیا. پیر تھوڑے سے پھیلا ہوئے تھے، اس کو صحیح کر لیا. ہاتھوں کو اس نے سکڑ لیا. جلدی سے اپنے بدن کو، جلدی سے دوپٹہ اپنے سروں پر رکھ کر اپنے کان وغیرہ سب ڈھانک دیے. اس کے اللہ کے نام کی سننے کی برکت سے اس کا پورا جسم حرکت میں آ گیا. وہاں صرف زبان چلی تھی، یہاں پورا بدن حرکت میں آ گیا. تو پھر اللہ پاک نے کہا زبان چلی اتنا ثواب میں نے اس کو نہر کھدانے پر دیا، اور یہاں پر اس کا پورا بدن حرکت میں آ گیا تو میں نے اس کی برکت سے اس کا ثواب میں اضافہ کر دیا. تو اللہ کے نام کی عظمت اگر میں اور آپ نقل بھی کر لیں گے، اصل تو کر نہیں سکتے. بولو کر سکتے ہیں؟ جو قربانی صحابہ کرام نے دی، جو دعوت کی محنت کی عظمت، اور جس کا یقین
میرے کو آپ کو تو ابھی دعوت کی مبارک محنت کا یقین بھی نہیں ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اللہ کے نبی سے کہا قل، اے نبی جی کہہ دو، قل هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، پورے یقین کے ساتھ، کہ اس کے نتیجے پر اللہ پاک ساری دنیا کے باطل کو ختم کرے گا. اس کے نتیجے پر پوری دنیا کے اندھیرے کو اللہ اجالے میں بدلے گا. اس کے نتیجے پر پوری دنیا کی گمراہی کو اللہ پاک ہدایت سے بدلے گا. اس کے نتیجے پر تمام گناہوں کو اللہ پاک نیکیوں میں بدل دے گا. اور اس کے نتیجے پر ہر کچے پکے مکان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اللہ پاک زندہ کرے گا. آج تو ہمیں یقین بھی نہیں. اللہ کرے دعوت کی اس مبارک محنت کے ذریعے سے، جس کو قرآن یوں کہہ دے وے یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، اے ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک مصیبت سے نجات دے. آخرت کے عذاب کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ، علی تجارت، اے ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم، میں تم کو نجات دوں گا دردناک عذاب سے. تو جس محنت پر دردناک عذاب سے اللہ پاک حفاظت کریں گے، اس محنت سے دنیا کا ٹینشن، پرابلم، مسائل، مشکلات، بے برکتی کو اللہ حل نہیں کرے گا. ارے بولو، کرے گا، اور کر کے دیا ہے. آپ دیکھو دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ہر سال 4 مہینے لگاتے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں ہر سال 6 مہینے لگاتے، ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دنیا میں 10 مہینے لگاتے. میں اور آپ بھی اگر اس کی نقل اتاریں گے، کیا کریں گے بولو؟ نقل اتاریں. ہم اصل تو نہیں کر سکتے لیکن نقل بھی اتاریں گے. اللہ پاک اس میں بھی آخرت بنائے گا. آپ لوگوں نے من موہن سائگل کا نام سنا ہوگا، بہت بڑا فلم ڈائریکٹر تھا. ارے بولو کسی نے سنا ہے؟ پہلے زمانے میں ہم لوگ جب سال لگا رہے تھے تو 15 دن ہماری جماعت چل رہی تھی، وہ علاقہ اجتماع کرانے کا تھا، تو ان کو بھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بھیجا. جب رات کو تہجد میں، یہی دن تھے دسمبر جنوری کے، تو جب ہم رات کو اٹھے تو یہ دروازے کے باہر سوئے تھے، وہ ٹھنڈی اور بالکل کوئی ایک چھوٹی سی شال اوڑی ہوئی تھی. میں نے ہمارے ساتھی کو کہا بھائی ان کو لحاف تو اوڑا دو. ہم تو اٹھ گئے. پھر ہمارے ساتھ چلے ہر جگہ نقد جماعت. اللہ پاک نے ایمان کی توفیق عطا فرمائی. آگے چل کے ان کا نام یوسف خان. پھر اللہ کے راستے میں چلے. پھر اللہ پاک نے ایسا نوازا کہ جہاں جاتے تھے پنجاب کے علاقے میں نقد جماعت نکالتے. تو میں نے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کو اسلام عطا فرمایا کیسے؟ بولے میں اسٹوڈیو کا مالک تھا، میرے یہاں اسٹوڈیو چلتا تھا، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی نئی نئی چیز ہم لاوے فلموں میں، نئی نئی چیز. تو میرے سامنے سے ایک جماعت گزری، کرتا پائجامہ، یہاں کھمبے پر رومال رکھا ہوا، اور ان کا برتن کا ٹھیلا بھی بولو کیسا ہوتا تھا، جس میں مٹی کا تیل بھی دھل گیا اور میلا کچیلا. میں نے کہا یار یہ کوئی نئی چیز لگتی، چلو اس کو دیکھیں گے اور فکر کریں گے، اس کو اندر لائیں گے. اس کی نیت یہ تھی. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، دعوت کی مبارک محنت کی اللہ پاک نے دنیا میں برکتیں بتلائی. وہ 3 دن تک ان کے ساتھ رہا. کیا نیت تھی بولو؟ ارے بولو. دیکھیں گے 24 گھنٹے کیسے، اور اگر کوئی ہوگا تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کریں گے. اب وہ نماز بھی پڑھتا رہا، تعلیم میں بھی بیٹھتا رہا، لیکن نقل اتاری. کیا کی بولو؟ اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کی نقل اتاری. اس کو آتا کچھ بھی نہیں تھا، ابھی تو مسلمان نہیں ہوا. اب وہ تعلیم کے حلقے میں بھی بیٹھا ہے اور نماز کے لیے بھی رومال باندھا، اور جیسا اس نے رکوع کیا ایسا اس نے بھی کیا. نقل کی نقل. 3 دن کے بعد جماعت ریٹرن ہو. کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد میں اپنے گھر میں تھا اور میرے کو رات کو خواب میں کسی نے کہا کہ ایمان میں داخل ہو جا. اس میں داخل ہو جا. بولے میں تو ہو گیا مسلمان. اس کے باوجود بھی بولے ریس کے گھوڑے چلتے تھے اور جوئے کے اڈے چلتے تھے، اور ایک ایک رات کے اندر اتنا
میں ہار جاتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا. میرے ملنے جلنے والے کہتے تھے یار یہ کیسا مسلمان ہوتا ہے نا. جب آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو لوگوں کا ایک جملہ بھی اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دیتا. بہت سال پہلے ایک مرتبہ ٹرین میں ایک جماعت جا رہی اور ایک دوسرے بھی ساتھی تھے آپ کے جیسے کوئی ذمہ دار وطن کا بھائی. اب وہ ظہر کی نماز کے لیے کبھی پلیٹ فارم پر، کبھی ٹرین میں، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، اس کے درمیان میں تعلیم، قرآن پاک کی تلاوت، اب وہ کرتے رہتے تھے. ٹھیک اسی ڈبے کے اندر ایک مسلمان بچہ بھی تھا جماعت کے علاوہ. یہ جو وطن کا بھائی تھا، جو ذمہ دار ہوگا کسی علاقے کا یا جو بھی، اس نے اس کو پوچھا بھائی تیرا نام کیا؟ بولے میرا نام فلاں، عبداللہ، جو بھی اس نے کہا. اس نے کہا یہ لوگ کیا کرتے؟ بولے نماز پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے، یہ تعلیم کے حلقے میں تعلیم کرتے، آخرت بنانے کی فکریں کرتے، ہمارے نبی کی زندگی کو سیکھتے ہیں. جب وہ نماز کے لیے گئے تو وہ مسلمان بیٹھا ہے جو جماعت کے علاوہ کا تھا. اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا اور اس کو یوں کہا کہ تو کیسا مسلمان؟ یہ لوگ تو نماز بھی پڑھتے، تو تو بیٹھا ہے. میں نے صبح سے دیکھا یہ فجر میں گئے، ظہر میں گئے، عصر میں پڑھی، مغرب میں پڑھی، اور تو یہاں بیٹھا ہے. بس اس کے دل میں بات لگ گئی، تو کیسا مسلمان. اتنا جملہ سننا تھا اور اسی وقت کے اندر اس کے دل کے بادل کو اللہ نے چھانٹ دیا اور اس نے اسی وقت میں توبہ کر لی اور یہ نیت کر لی کہ آج کے بعد کبھی نماز کو نہیں چھوڑوں گا. ابھی تو اس نے نقل بھی نہیں اتاری، ابھی تو خالی دیکھنے والوں کو دیکھ کر کسی کی زبان سے. اس لیے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے جو موقع عطا فرمایا ہے، اللہ نے ایک محنت عطا فرمائی ہے. صحابہ کرام کی زندگی تو زندگی، بلکہ ان کی موت بھی لوگوں کی ہدایت کا سامان بنی. زندگی تو زندگی، لیکن موت بھی. ایک صحابی کو کسی نے مارا، شہید ہو گئے، لیکن مرتے مرتے زبان پر یہ جملہ، فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. وہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا کہ تمہارا بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، نہ اچھی غذا کھا سکتا ہے، نہ بیوی کے ساتھ سو سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی راحت کی. اب یہ تو مر گیا، لیکن یہ کون سی دعوت دے کر گیا؟ فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. بتلانے والے صحابی نے کہا ایمان کے ساتھ زندگی گزری. بولو کیسی زندگی گزری؟ ایمان کے ساتھ زندگی گزری اور اللہ کے کلمے کو بلند کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ پاک نے ان کی زبان سے جو نکالا، فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کی نعمتیں. پھر انہوں نے جنت کی نعمتیں، جنت کی جوانی، جنت کے مکان، سونے چاندی کی اینٹیں، اب وہ بتلانا شروع کر دیا. تو وہ مارنے والا کہنے لگا اگر اتنی بڑی کامیابی آخرت میں ملے گی تو میرے کو بھی ایسے ایمان میں داخل کرنے کی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو قبول کر لوں. مرتے مرتے ایک جملہ دنیا کے انسانوں کی زندگی کو بدلنے کے لیے، فزتو ورب الکعبہ، کعبہ کی رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. تو اس بے نمازی کو کیا کہا؟ تو کیسا مسلمان. کیا کہا بولو؟ بس اس کے دل میں چوٹ لگی کہ میں کیسا مسلمان، نماز بھی نہیں، روزہ بھی نہیں، ذکر بھی نہیں، اللہ کے احکامات بھی نہیں. میری فجر کی نماز سوتے ہوئے گزر جاتی ہے اور مشغولی کے اندر میں اپنی نماز کو چھوڑ دیتا ہوں. اللہ نے کاروبار دیا، اللہ نے مرتبہ دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ پاک نے رسوخ دیا، سب کچھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب میری کوئی تشکیل کرنے آتا ہے یا نماز کا وقت ہوتا ہے تو میرا دل کہتا ہے کہ ابھی تیرے پاس وقت نہیں. اللہ نے ایک موقع دیا ہے، اللہ نے ایک محنت دی ہے. تو وہ کئی ان کے سامنے سے گزرے اور وہ پورا جو 3 دن کے بعد جب واپس آئے تو کسی نے خواب میں یوں کہا بھائی ایمان میں داخل ہو جا. اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی. 1 سال تک اسی حالت میں زندگی گزرتی رہی. پھر خواب میں کسی نے کہا بھائی تو ایمان میں داخل ہو گیا ہے لیکن تیرے اندر ایمان داخل، ارے بولو، تو ایمان میں داخل ہو گیا ہے لیکن تیرے اندر ایمان داخل نہیں ہوا. اس نے سمجھدار آدمی تھا، اس نے طے کر لیا
کہ آج کے بعد تو میں نے دیکھا وہ جو ہماری جماعت میں آئے تھے کہ ماشاءاللہ روزانہ نقد جماعت نکالتے تھے، یوں کہنے لگے میرا اسٹوڈیو تھا اور لوگ دیکھنے کے لیے لائنیں لگایا کرتے تھے، اور اللہ نے خوبصورت بھی بنایا، تندرست بھی بنایا، لیکن یہ سب بیکار ہے۔ آج اللہ پاک نے میرے کو ایمان عطا فرمایا اور دعوت کی محنت کے ساتھ اللہ نے جوڑا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر کیا کہنے لگے، اتنا نہیں، میں 10.5 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں۔ میں نے جب اللہ پاک نے ایمان دیا تو میں نے سب چھوڑ دیا، بیوی بچے کو کہا تم بھی داخل ہو جاؤ، بولے نہیں، یہ سب ان کے حوالے ہو گیا، اور میں اکیلا نکلا، 5 دن تک بھوکا پیاسا رہا۔ پھر باندرا میں کسی نے میرا رشتہ کیا، اللہ پاک نے مکان دلا دیا۔ اب میں 10.5 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں۔ 15 شعبان اور رمضان کی یہ 1.5 مہینہ میں کپڑے کی گٹھر اٹھاتا ہوں اور چلتا ہوں ایک ایک گھر میں، اور جا کر میں کپڑا بیچتا ہوں۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میری تمام جائیداد چلی گئی، کوئی بات نہیں، اللہ نے ایمان دیا، دعوت کی محنت کے ساتھ اتنا بڑا آدمی، اتنا کہ لوگ دیکھنے کے لیے لائن لگاتے تھے، لیکن جب اس دعوت کی محنت کی قدردانی کی اللہ پاک کی طرف سے، بولے یہ 1.5 مہینے میں اللہ نے میرے کو اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، میں گٹھر اٹھا کر میں گھومتا رہتا ہوں اور کپڑا بیچتا ہوں۔ میں اسی میں امریکہ گیا، اسی میں فیجی گیا، اسی میں حج کیا، اور اسی میں اتنے سفر ہوئے، اور اللہ کا کرم 10.5 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتا ہوں۔ پھر وہ ہوتے ہوتے ان کا لکھو والی کا حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا اجتماع تھا، میرے کو بولے کون چھوڑے گا، میں نے کہا میں آپ کو چھوڑنے کے لیے آؤں گا۔ ہم گئے پنجاب سے راجستھان، 87 کی بات، 86 کی بات ہے، جب ہم گئے تو لکھو والی کی محنت، حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا اجتماع، محنت کرتے 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 اللہ کو پیارے ہو گئے، اور آج بھی اسی لکھو والی جہاں اجتماع ہوا تھا اس کے کونے پر اللہ پاک نے ان کی قبر بنا کر رکھ دیا۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو سبق سکھلایا کہ اللہ پاک نے جو مرتبہ، جو دنیا میں بڑا پن اللہ پاک نے کیا ہے، اگر تم اپنی آخرت کی فکروں میں کر لو گے تو تم بہت بڑے کامیاب بنو گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے مبارک بادی کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال کر لے، کہ جس کی برکت سے نماز زندہ ہو، جس کی برکت سے علم زندہ ہو، جس کی برکت سے ایمان لوگوں کو ملے، اور جس کی برکت سے اللہ پاک دنیا میں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ نے اس محنت میں وہ خاصہ رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ ہم 1990 میں یوگانڈا گئے، پڑوس کا ایک آدمی آیا، 1 سال لگا رہا تھا۔ ارے بولو، جماعت میں کتنا لگا رہا تھا؟ ارے بولو نہیں یار، ابھی آپ کو میں 1 سال نہیں کہوں گا، جو عالم ہوں گے ان کا تو 1 سال، باقی جو غیر عالم ہے ان کا کتنی میں تشکیل کروں گا؟ ارے بولو سب جاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون جائے گا؟ لگ ہاتھ اٹھاؤ، 4 مہینے پورا ہاتھ اٹھاؤ، اور تو اسی پر اللہ قبول کرے گا، جو محتاج بن کر چلے گا اللہ اس کو قبول کرے گا۔ تو بھائی سلیم کر کے وہاں کے امیر صاحب تھے، وہ جماعت کی جو 1 سال کے لیے آئی تھی، ہماری بھی جماعت چل رہی تھی، ملنے کے لیے آئے کہ چلو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہم لوگ گئے۔ ارے وہ لوگ آئے، بیٹھے 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 رات کے 11 12 1 2 بج گئے، اللہ کی مدد ہے، اور یہ حالت تھی، اور کمپالا میں یہ حالت تھی، اور یہ صحیح اسلام، اور یہ جو پوری اللہ کی مدد ہے بتلا لگے۔ آخر میں میرے کو کہنے لگا سب سے عجیب بات بتلاؤں؟ ارے بھائی تیری تو ہر بات عجیب تھی، ہر جگہ اللہ کی مدد ہے، وہاں گیا محنت کی، اتنا لوگ اللہ کے راستے میں نکلے، وہاں گیا اتنے نمازی بنے، اتنے گھر، وہ سناتا گیا۔ طوبیٰ لعبد، بڑے مبارک بادی کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس کو اللہ پاک خیر کے لیے استعمال کر لے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے جس کو مبارک بادی ملے، اس سے بڑی مبارک بادی کی ضرورت کری؟ بھائی آج ہمارا پرمکھ صاحب نو سمیلن میں کیا کہتے ہو، فلہار پہناتے ہیں، استقبال ہے، وہ چھوٹا استقبال ہے، جس کو اللہ کے نبی یوں کہہ دے طوبیٰ لعبد، بڑے مبارک بادی کے قابل وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر کے لیے استعمال فرما لے۔ یہ موقع ہے آپ کے لیے۔ ہمارے حافظ پٹیل یہ علاقے کے تھے نا، ارے بولو پہچانتے کہ نہیں سب؟ 1956 میں انگلینڈ گئے،
اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کرنے کے لیے گئے. مولانا کے ساتھ تعلق تھا, آنا جانا ہوتا تھا. کہاں جا رہے حافظ صاحب؟ بولے انگلینڈ. بولے دین کی محنت کا کام کرنا. کیا کہا؟ اور کوئی نصیحت مت کی کہ زیادہ محنت کر کے زیادہ کمانا اور بڑے بڑے بلڈنگیں بنانا. نہیں, ہماری بلڈنگیں تو آخرت میں بنے گی. کہاں بنے گی بولو؟ ایک آدمی دنیا میں یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا. ایک آدمی آیا, بولے مولانا یہ علاقے کا سب سے بڑا مالدار ہے. میں نے کہا سب سے بڑا مالدار ہے تو اس کا جو مکان ہے اس میں کتنے روم ہیں؟ بولے مولانا 8 روم ہے. 8 منہ بھر کر آدمی کہتا ہے نا 8 بیڈ روم ہے. اچھا, پھر میں نے کہا کہ بھئی ہر روم کے دروازے کتنے ہیں؟ بولے وہ دروازہ تو ایک ہی ہوئے نا. ارے بولو, ہر روم کا دروازہ وہ تو ایک ہی ہوئے. تو میں نے کہا تو یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑا مالدار, تو شاید اس میں جو اینٹیں لگیلی ہوگی وہ سونے چاندی کی لگیلی ہوگی. ارے کیا مولانا, وہ فلاں جو ہے نا بھٹا جو سب سے مشہور اور سب سے مہنگا, اس کی اینٹیں ہیں. پھر میں نے اس کو کہا سب سے بڑا مالدار سناؤ میں تیرے کو؟ بولے سناؤ یار. اللہ پاک اس دنیا کی زندگی عمل کرنے کی برکت سے اللہ پاک اس کو جو جنت میں مکان عطا فرمائیں گے, اتنا بڑا مکان ہوگا, اتنا بڑا مکان ہوگا کہ جس کے اندر 70,000 کمرے ہوں گے. کتنے بولو؟ میں نے دنیا میں جو سنا ہے کہ سب سے بڑا 360 روم والا ہے نا, 360 روم, وہ سب سے بڑا دنیا میں کہلاتا ہے. اور یہاں جو اللہ پاک دیں گے کتنا بڑا بولو؟ 70,000. 70,000. ایک فلیٹ میں کتنے کمرے ہوں گے؟ 70,000. پھر ہر کمرے میں, دنیا میں تو ایک سے زیادہ 2 سے زیادہ دروازے میں نے کہیں نہیں دیکھے, لیکن وہاں ہر کمرے میں جو دروازے ملیں گے کتنے ملیں گے؟ 70,000. ہر روم کا دروازہ کتنا ہوگا؟ کتنے دروازے ہوں گے؟ ارے بولو تو صحیح. 70,000. اچھا, دنیا میں چوکیدار کسی بھی محل میں, کسی بلڈنگ میں, کسی فلیٹ میں, کسی فارم ہاؤس میں کتنے ہوتے ہیں؟ خادم کتنے ہوتے ہیں؟ ارے بولو, 1 2 5 10 گن لو. ہم لوگ اسٹاف سے خالی مکان نے سنبھالوا والا 10 مانس ہوتے. ارے بولے ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ پاک جو ہر دروازے پر, اس لیے کہ 70,000 کمرے ہوں گے, ہر کمرے پر 70,000 دروازے ہوں گے, ہر دروازے پر 70,000 فرشتے اس کا استقبال کریں گے. ذرا گن کے میرے کو بتاؤ, میری طرف دیکھو, اب ادھر ادھر مت دیکھو. 70,000 گنیا 70,000 گنیا 70,000, ذرا گنا کر کے بتلاؤ. تو اللہ کے کرم سے کیلکولیٹر تو فیل ہے, کمپیوٹر بھی بولو. ارے بولو, یہ کہاں ملے گا؟ اس دنیا کی زندگی کے گزارنے پر اللہ پاک آخرت میں عطا فرمائیں گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے, جو محل اللہ پاک تیار کروائیں گے, اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ بولو ہے کوئی دنیا میں کس کے پاس سونے کی اینٹیں؟ جلا ہاتھ اٹھاؤ نا. سونے کو سکے ہوتے ہیں چھوٹی سی, اب اینٹ کی شکل ہے. ارے بولو, لیکن وہ اینٹ نہیں ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بسکی. کیا کہتے ہیں؟ اینٹ کی شکل بنائی ہے لیکن اینٹیں نہیں ہے. اینٹیں کہاں ملے گی؟ سونے اور چاندی کی بولو. ہاں, آخرت میں ملے گی. اور اللہ پاک کی طرف سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ایسی نعمتیں اللہ پاک دے گا جو کسی آنکھوں نے دیکھی نہیں, جو کسی کانوں نے سنی نہیں, اور کسی کے دل و دماغ کے اندر اس کا تصور نہیں آیا. دنیا میں اتنا تو تصور آ سکتا ہے, 1,000 مالے کی بلڈنگ ہوئے, ہے نہیں, لیکن تصور میں تو آ سکتا ہے نا. ارے بولو نہیں, دماغ میں خیال میں تو آ سکتا ہے نا. لیکن اللہ پاک وہ نعمت عطا فرمائیں گے کہ جس کا آدمی کو تصور میں بھی نہیں آ سکتا. تو عقل مند کون؟
جو دنیا کما کے دنیا چھوڑ کے چلا جاوے وہ، یا دنیا کی زندگی مختصر گزار کر کے اپنے آخرت کی زندگی بناوے؟ عقل مند کون؟ ارے بولو، ارے بولو. میں اور آپ کیا بولیں گے؟ ہمارے نبی نے فرمایا القیس من دان نفس، عقل مند آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لے. مرنے سے پہلے تو وہ بات چل رہی تھی اپنی یوگانڈا کی، ہے نا، اور یہ نہیں جاوے. اس نے یوں کہا مولانا ایک عجیب بات سنا رہے. بھائی سنا دے، تیری تو ہر بات عجیب تھی. کیا تھی بولو؟ اچھا بھائی سنا دے. بولے ہم یہاں جب یوگنڈا میں آئے تو 1 سال کی نیت، ہماری جماعت 1 سال کی تھی، لیکن ہم کو ویزا 1 مہینے کا ملا. کتنا بولو؟ 1 مہینے. ہم ویزا ایکسٹینشن کرانے کے لیے گئے ویزا آفس میں. بھائی 1 مہینے کی آپ نے ویزا دی، دوسری 11 مہینے کی ویزا ایکسٹینشن کر دو، ہم تمہارے ملک میں 12 مہینے لگانے کے لیے آئے. ویزا آفس کی جو لیڈی تھی، جو انچارج تھی، اس نے آ کر یوں کہا بھائی آپ کو اسپیشل فیس دینی پڑے گی. تو یہ سلیم بھائی کہنے لگے کہ میں نے ان سے یوں کہا کہ بھائی جتنی فیس آپ اوروں سے لیتے ہو 12 مہینے کی ویزا کی یا ویزا دینے کی، جو آپ اوروں سے فیس لیتے ہو، ہم سے بھی اتنی لے لو. اسپیشل زیادہ فیس لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا، ہم یہاں کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے. کیا کہا بولو؟ ہم یوگانڈا میں کوئی کاروبار کرنے کے لیے آئے کہ 1000 کی جگہ 2000 دے دے. بھائی کاروباری آدمی تو کیا کرتا ہے بولو؟ دے دیتا ہے کہ چلو. ہم کوئی کاروبار کرنے کے لیے نہیں ہے. اب اس عورت نے، عیسائی عورت ہے، انچارج ہے، اس نے فوراً سلیم بھائی کو ہاتھ پکڑ کے کہا تم جس کام کے لیے آئے ہو تم اس کو تجارت نہیں سمجھتے؟ تمہارا میرا ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تمہارے قرآن کے اندر اس محنت کو تجارت کے ساتھ بتلاتا ہے. اب اس نے انگریزی میں ترجمہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ایمان والوں میں تم کو بہترین تجارت نہ بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے بچاوے. کیا لے کر؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا، اپنی جان و مال کے ساتھ قربانی، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، ساری خیر اور بھلائی کو پیدا کرنے والا جو خدا قرآن میں یوں کہہ دے ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. کس کو کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب چل رہا. کس کو کہا؟ ایمان والا کون کون ہے؟ ارے بولو. تبلیغ والے کو کہا، علماء کو کہا، تو کس کو کہا؟ ہم سب کو. کس کو کہا؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. پہلا اللہ پاک نے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ارے بولو. عقل مند اور سمجھدار سمجھ. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ ایک مرتبہ سورت میں ہے، بہت سال پہلے راندر میں، انہوں نے مثال دی ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھدار کیسے کہتا ہے. مثلا میری گھڑی میں 11:46 ہوئی اور آپ کی گھڑی میں 11:48 ہوئی، تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ کیا کہوں گا؟ آپ کی گھڑی 2 منٹ آگے ہے. کیا کہوں گا؟ آپ میرے کو کیا کہو گے؟ ارے بولو. مولانا آپ کی گھڑی 2 منٹ پیچھے ہے. ہر آدمی یہ انہوں نے مثال دی کہ دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. یہ تو میرے کو وہ بہت سی مثالیں دی، لیکن میں نے آپ کو ایک مثال دی کہ میری گھڑی میں 11:46 اور آپ کی گھڑی میں 11:48، تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ عبداللہ بھائی تمہاری گھڑی 2 منٹ آگے ہے. آپ یوں کہوں گے مولوی یاسین تمہاری گھڑی 2 منٹ. اس کا کیا مطلب؟ میری گھڑی، میں جو کہوں، میں جو سمجھ رکھوں، یہ سب صحیح سمجھ ہے. اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اے ایمان والو، یہ جو میں کاروبار تم کو بتلاتا ہوں
جس کو اللہ کے نبی نے بھی کیا اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. یہ تو وی آئی پی کا مجمع ہے نا. ارے بولو، خواص کا مجمع کا معنی وی آئی پی. ایک آدمی کہنے لگا یہ وی آئی پی لوگ ہیں. میں کہ اس سے اوپر بتاؤں وی آئی پی کون ہے؟ بولے بتلاؤ. بولے اللہ کے راستے میں جو جا رہے ہیں وی آئی پی ہے. یہ اپنی آخرت بنانے کے لیے جا رہے، یہ اپنے موقع کا فائدہ اٹھا کر جا رہے، یہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے جا رہے، یہ اپنی زندگی کو غسل کرنے میں لگ گئے. اور میں اور آپ دیکھتے رہ گئے اور اپنا آپ کو وی آئی پی کے ذریعے سے خوش ہوتے ہیں. ارے وی آئی پی تو یہ لوگ ہیں. کون ہے؟ ایک شاعر کہتا ہے قیامت کے دن پتہ چل جائے گا. وَلَوْ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، جب غبار چھٹ جاتا ہے نا تب پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی ہم گھوڑے پر سوار تھے یا گدھے پر سوار ہیں. ابھی تو ہر آدمی کیا سمجھتا ہے؟ ارے بولو کائیں میں سوار ہے؟ گھوڑے پر. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہم تو گھوڑے پر سوار ہیں. لیکن شاعر یوں کہتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ، جب غبار چھٹ جائے گا، جب آخرت کا دودھ اور پانی کا پانی جب سامنے آ جائے گا، اس وقت کے اندر پتا چلے گا کہ تیرے پیروں کے نیچے گھوڑا تھا یا گدھا تھا. وَلَوْ تَرَى إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ. بڑی اچھی مثال دے کر ہم تمام کو سبق سکھلایا. یہ نماز پڑھنے والے، یہ اذان دینے والے، یہ دعوت کی مبارک محنت کرنے والے، یہ بستر پوٹلا اٹھانے والے، اللہ پاک ان کو آخرت میں وہ دے گا جس کو قرآن یوں کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ پاک کہتے ہیں یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اپنی جان و مال کے ساتھ اللہ کے دین کے تقاضے پر لگانا، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے اگر تم سمجھ بوجھ رکھتے ہو. آگے اللہ پاک یہ کہتے ہیں اس پر کیا ملے گا؟ پہلا انعام یغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے زندگی بھر کے گناہوں کو بولو، یہ پہلا انعام ہے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی پوری رات انجن کا ڈرائیور پوری رات میں بیدار رہوں گا کیا ملے گا؟ آدمی پوچھتا ہے نا بھائی میں اتنی ڈیوٹی کروں گا کیا ملے گا؟ اللہ نے بھی کہا کہ بھائی بندوں کو کیا ملنے کا سوال پہلا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ نوکری جوائن کرے گا. بھائی دکان لے گا، ملازمت کرے گا، فیکٹری لگائے گا، کوئی زمین لے گا، دنیا میں جو بھی کرے گا، لیکن پہلے سوچے گا کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا. اللہ ہماری نفسیات کو جانتے تھے. اللہ نے پہلا انعام یہ کہہ دیا یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے گناہوں کو، تمہاری اوک چوک کو معاف کر دیں گے. ارے بولو مغفرت سب سے بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ ارے بولو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو واقعہ افک حضرت عائشہ کی سلسلے میں جو اللہ پاک نے ان الذین جاؤوا بالافک کی اس آیت کے اندر ابو بکر صدیق نے وہ رشتہ دار جو ملوث تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، ان کا نان نفقہ دیتے تھے، کچھ خرچہ پانی دیتے تھے، وہ بند کر دیا. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ ارے بولو ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں؟ پہلا انعام. ایک بزرگ نے بیان کے اندر کہہ دیا یہ تو فانس گاڑی چلتی ہے، اس کا یہ چھوٹا اسٹیشن ہے. مغفرت کون سا اسٹیشن ہے؟ فانس گاڑی چلتی ہے جو چھوٹے اسٹیشنوں پر رکتی. ارے بولو یہ مغفرت کیا ہے؟ ذرا بولو نا. چھوٹا اسٹیشن ہے، بڑے بڑے اسٹیشن تو اور ہے. بھائی یہاں سے بمبئی جانا ہے تو بھائی بیچ میں بلساڑ بھی آئے گا نا، املساڑ بھی آئے گا نا، بلی مورا بھی آئے گا. لیکن یہ ٹرین ڈائریکٹ یہاں سے بلساڑ سے یہاں سے چلے گی نوساری سے تو بلساڑ رکے گی، ڈائریکٹ بوری ولی رکے گی. ارے بھائی یہ چھوٹے اسٹیشن، بولے یہ اتنی فاسٹ گاڑی ہے کہ چھوٹے اسٹیشنوں پر. ارے بولو تو یہ دعوت کی مبارک محنت کا چھوٹا اسٹیشن کیا ہے؟ مغفرت. کیا ہے بولو؟ یہاں یہ نہیں رکے گی، بڑے بڑے اسٹیشن. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اللہ پاک نے فرمایا ان کو جنات عدن کے مکان ملیں گے، ان کو پوسٹ ایریا کے مکان ملیں گے. کہاں کے ملیں گے بولو؟ کہتے نا نوساری نو پوسٹ ایریا سے کہتے، آپ کے وہاں کہتے بلال؟
علیپور نو مین ایریا ہمارے وہاں بھی کہتے ہیں. یہ اڈاجن پاٹیا ہے نا اس کو پوسٹ ایریا کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ان کو پوسٹ ایریا میں مکان اللہ پاک دیں گے. کس کو دیں گے؟ دعوت کی مبارک محنت کرنے والوں کو جو مکان ملے گا کون سے ایریا میں ملے گا؟ ارے بولو نا، پوسٹ ایریا میں ملے گا. وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن، جنات عدن میں اللہ پاک ان کو وہ مکان رہنے کی جگہ عطا فرمائیں گے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئے، یہ سمجھ نہیں پڑی وہ مساکن طیبۃ فی جنات عدن کا کیا معنی. حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے تو جاننے والے کے پاس آیا. کیا مطلب؟ میں جانتا ہوں، میں نے اللہ کے نبی سے اس بات کو سنا ہے. بہت بڑا میدان ملے گا، اس پر 70 حویلی ہوگی، ہر حویلی میں 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے میں 70 پلنگ ہوں گے، ہر پلنگ پر 70 بستر ہوں گے، اور ہر بستر پر ایک ایک حور ہوگی. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ قرآن یوں کہتا ہے، جو دعوت کی مبارک محنت اور جس کے نتیجے پر مغفرت اور جنت اور مساکن طیبۃ فی جنات عدن، یہ جس کو ملے گا ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. ارے جس کو اللہ کہہ دے سب سے بڑی کامیابی، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ پھر آپ کہو گے کہ یہ سب لگا دیں گے تو بچوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ اس کا کیا معلوم ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ اشارہ میں کیا ہے یہ؟ ارے بولو نہیں یار. چھوٹا بچہ بھی ابا کو کیا کہتا ہے؟ ابا. بچہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اشارہ کس کا ہے. تو پھر اللہ نے تو ہم کو پیدا ہی کیا ہے. اللہ ہماری نفسیات کو جانتے تھے کہ یہ بندے یوں کرے. اس سے پہلے ہی میں بتلا دوں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ارے وہ جو تمہارے اندر کی چاہت ہے نا، ارے بولو نہیں یار، سمجھتے کہ نہیں؟ یہ سب جنید بغدادی ہو. ہمارے وہاں تو یہ بچہ بھی سمجھتا ہے یہ مال کا اشارہ ہے. ابا ذرا ایسا منہ بنائے گا کہ ابا 500 کی نوٹ نکال کے دے دے گا. آپ کے ایسا ہوتا ہے؟ بچے مانگتے کہ نہیں؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں کہا، ہماری نفس کو کون جانتا تھا؟ بولو کہ یہ کچھ کہے اس سے پہلے ہی کہہ دو نا ساتھ میں، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. وہ جو تمہارے اندر کا دل چاہتا ہے کہ کچھ نقدی بھی ملے، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم وہ بھی عطا فرمائیں گے. اللہ کی مدد بھی ملے گی. اور میں تو پوچھتا ہوں، ہمارے سونگڑھ میں گیا تھوڑے دن پہلے، میں نے کہا آج سے 50 سال پہلے تمہارے گھروں میں وہ جو وہیکل ہوتے ہیں نا، 4 ویلر نے، 2 ویلر نے، 1 ویلر نے، ہوتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں کیا تھا؟ وہ بولے 11 نمبر کی بس تھی. ارے بولو کیا مطلب؟ کہیں بھی جاتے تھے تو بولو پیدل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں بھی ایسا کہتے ہیں 11 نمبر کی بس. پھر میں نے ان کو پوچھا کہ 50 سال میں تو 11 نمبر کی بس تھی، 11 نمبر کی سواری تھی، یعنی پیدل. میں نے کہا 40 سال پہلے کیا تھا؟ بولے کچھ لوگوں کے گھروں میں سائیکل آئی. کیا آئی؟ پھر میں نے کہا کہ 20 سال پہلے، بولے اللہ کا کرم ہے، دعوت کی مبارک محنت کو کرتے گئے تو ماشاءاللہ اکثر گھروں میں بائک اور اسکوٹر آ گئے. کیا آ گیا؟ پھر میں نے کیا اور؟ بولے اور لگاتے گئے. دنیا میں لوگ لگاتے کنگال ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں لگاتے بولو. دنیا میں ایسے ہمارے صورت میں روزانہ کتنی مارکیٹ ہے، ایک مارکیٹ میں 2-5 ہزار دکانیں ہیں. تو روزانہ پارٹیاں بدل دے، اور روزانہ اخبار میں آتا ہے کہ اس کی پارٹی گڈ ہو گئی. ارے بھائی کماتے بولے کماتے کنگال ہو گئے. کماتے بولو نا. اور یہاں خرچ کرتے میں نے ان کو پوچھا سونگڑھ والوں کو کہ 20 سال پہلے کیا تھا؟ بولے بھائی کیا آگے. میرے کو تو تشکیل کرنی تھی. ارے بولو نہیں یار، دنیا میں لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ رومال 2 روپیہ ماں اٹلا وٹال سے پھاٹے نہیں، ایم نہیں تیم نہیں، تو نہیں لینے والا بھی کیا کرے گا؟ ارے بولو نہیں یار. تو میرے کو تو وہاں سے نقد جمع وہاں سے تھوڑی اٹھانی تھی، یہاں سے بھی اٹھانی. ارے بولو خالی وہاں سے تھوڑی اٹھانی، یہاں سے بھی اٹھو گے نہیں انشاءاللہ. یہ تمام نعمتیں قرآن کی باتیں میں نے بتلائی. میں نے باقی باتیں چھوڑ دیا کہ یار اتنا اچھا مجمع، VIP کا مجمع ہے. اللہ کرے ان کو کچھ آخرت مل جاوے، اور آپ کا تو آخرت بنے گی، میری مغفرت ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ بولو
تو میں نے ان کو پوچھا کہ بھئی اب 10 سال سے تمہارے پاس کیا ہے؟ بولے اللہ کا کرم ہے ہمارے گاؤں میں 50 سے زیادہ 4 ویلر ہے. ارے بولو. میں نے کہا اور تم کو آگے بڑھنا ہے؟ بولے ہاں یار وہ تو خبر کی مٹی پیٹ بھرنے والی ہے, دنیا کے لیے کوئی منع کرے گا؟ 7 جنگل سونے کے مل جاوے, کتنے؟ ایک نہیں, 1 2 3, وہ تو مثال دی ہے, لیکن اگر سونے کے جنگل ایک تو دوسرا, دوسرا تو تیسرا, تیسرا تو بولو چوتھا, چوتھا تو پھر, اور پانچواں تو یہ 99 کے فیرے لوگ کہتے, کیا کہتے ہیں؟ 1 2 80 81 99 95 96 97 98 99, اس کے بعد فوراً بولو 100. 99 کے فیرے تو کبھی ختم ہوں گے نہیں, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرنے والی. انہوں نے کہا بھائی اگر تم کو آگے چاہیے تو تم بھی نیت کرو. میں نے وہاں سونگڑ والوں کو کہا کہ بھائی تم سب بھی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. اللہ کے کرم سے بنگلہ دیش ان کی جماعت روانہ ہو گئی. تو اپنی بات چل رہی تھی حافظ پٹیل تک, رہ نہیں جاوے. حافظ پٹیل نے مولانا یوسف صاحب سے پوچھا کہ میں انگلینڈ جا رہا ہوں. بولے دین کی محنت کا کام کرنا. اچھا 1956 میں گئے. کب گئے بولو؟ جب یہ ایئرپورٹ میں اترے ہیں تو وہاں کے جو ان کو رشتے دار ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے نا, ارے بولو نا, لوگ یوں کہتے ہیں کہ نوساری اور سورت ضلع کا ہر گھر کا ایک آدمی بیرون میں تو ہوگا. ارے بولو نا, اگر اللہ توفیق دے اور بیرون جائیں گے تو کیا نیت سے جائیں گے؟ میں آپ کو بتلاتا ہوں. اللہ کرے یہ نسخہ ہم کو کام آ جاوے. تو وہ جو لینے کے لیے آئے تھے, نسخہ تو یہ لے کے گئے کہ جا کر دین کی محنت کا کام کریں گے. جو ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے وہ کوٹ پینٹ ٹائی شوز سب لے کر آئے. حافظ صاحب کپڑے بدل دو. حافظ صاحب یہ کرتا پائجامہ میں گئے تھے اور کیا کہا؟ حافظ صاحب کپڑے بدل لو. حافظ صاحب نے کہا کہ میرے کپڑے میلے بھی نہیں, میرے کپڑے پھٹے بھی نہیں, اور میرے کپڑے پر کوئی گندگی بھی نہیں لگی. آدمی 3 چیزوں کی وجہ سے اپنے کپڑے بدو کہ بھئی میلے ہو گئے تو بدل دیے, پھٹ گئے تو بولو, اور کوئی ناپاکی لگ گئی تو حافظ صاحب نے کیا کہا؟ میرے کپڑے میلے بھی نہیں, میرے کپڑے پھٹے ہوئے بھی نہیں, اور میرے کپڑے پہ کوئی گندگی بھی نہیں لگی. تو وہ جو لینے آئے تھے نا وہ منہ بھر کر, حافظ صاحب آ تو انگلینڈ سے انگلینڈ. ارے بولو منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں انگلینڈ کا نام سن کر؟ تم لوگ تو سب جنید بغدادی, ہمارے سورت ضلع میں آتا ہے. ہاں تو انگلینڈ سے انگلینڈ, ہاں کرتا پائجامہ نہیں چالے. حافظ صاحب نے کہا یہ جو آدھا کپڑا پہن کے جو ایئر ہوسٹس ہے وہ سب لڑکیاں وہ اپنے کپڑوں میں نہیں شرماتی ہے, تو میں اللہ والوں کے لباس میں کیوں شرماؤں گا؟ یہ پہلا دن تھا 1956 کا. اب اندازہ لگاؤ کہ پورے علاقے میں کتنی بے دینی ہوگی. طوبیٰ لعبد, بڑے مبارکبادی کے قابل وہ بندہ, اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے مبارکبادی کے قابل وہ بندہ ہے کہ جس کو دنیا میں خیر کے لیے اللہ پاک استعمال کرے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خیر نہیں. 1972 میں, 1956 میں حافظ صاحب پہنچے. 1972 میں ہمارے امیر صاحب جن کے ساتھ ہم نے وقت لگایا, سلیمان بھائی مومایا نے یہ سنائے, 1972 میں انگلینڈ گئے. 56 اور 72 کتنے سال کا فرق ہے؟ 16 سال کے بعد. اب وہ 4 مہینے لگانے کے لیے گئے, اور اس کے بیچ میں پہلی رمضان, پہلی آج چاند دیکھنے والے ہیں. تو انہوں نے ہمارے سلیمان بھائی ممایا نے وہاں جس مسجد میں جماعت ٹھہری تھی ان کے ٹرسٹی کو پوچھا کہ بھئی یہاں علم طرح ہوگی یا قرآن پاک کی طرح بھی ہوگی؟ اگر قرآن پاک کی طرح بھی ہے تو ہم یہاں ٹھہریں گے, اور اگر علم طرح کی ہے تو چونکہ ہم بمبئی میں رہتے ہیں اور پوری زندگی رمضان میں قرآن پاک کی طرح بھی ہم نے پڑھی ہے, تو جس مسجد میں قرآن پاک کی طرح بھی ہوگی وہاں ہم اپنے پیسے خرچ کر کے چلے جائیں گے. لیکن ٹرسٹی بھی بولو تمہارے جیسے ہوشیار تھے. ارے بولو کیسے تھے, کیسے تھے؟ انہوں نے کہا شام کو میں آپ کو جواب دوں گا. وہ حافظ صاحب بیٹھ جائیں, وہ ہمارا امیر صاحب, یار انگلینڈ ہے اور دور کا راستہ, وہ تو فورن میں دور دور. ہم آسٹریلیا میں گئے تو میں نے پوچھا بھائی جیسے اپنے تو نوساری اور گجرات اور سورت کہ بھائی مسجد کے باہر نکلے تو 500-500 مسلمانوں کے مکان,
تو میں نے آسٹریلیا میں پوچھا بھائی مسلمانوں مکان، بولے پہلا مکان 10 کلومیٹر، پہلا مکان. اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے وہاں قریب قریب رہ کر یہ معاشرہ ہم کو ملا ہے، ورنہ پہلا مکان 10 کلومیٹر. تو وہ سمجھے کہ بھئی یہاں تو دور دور ہوں گی مسجدیں بھی، پتہ نہیں کیا. بولے مغرب تک انتظار کرو. مغرب کی نماز کے بعد پھر سلیمان بھائی ممایا گئے ٹرسٹی کے بعد، بھائی صاحب اب تو بتلا یہاں علم طرح ہوگی تو پھر ہم دوسری مسجد میں جاوے، اور قرآن پاک کی طرح بھی ہوگی تو یہیں قیام کرے. وہ آیا ہاتھ پکڑ کر، اور پہلی سب میں 25 بچے بیٹھے تھے. وہ ٹرسٹی لوگ کہنے لگے یہ سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہے. کیا ہے بولو؟ کتنے سال میں یہ سب ہوا؟ کیسی زندگی اور کیسے حالات تھے اور کیسی باطل کی محنت تھی پوری دنیا میں. ارے بولو یوکے سے برائیاں سپلائی ہو رہی تھی اور پوری دنیا میں فیشنیں سپلائی ہو رہی تھی، لیکن مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا جا کر دعوت کی مبارک محنت کا کام کرنا. اب کیسے بچوں کا مدرسہ کھولا، کہاں سے عالم لائے، کہاں مکتب پڑھایا، کیسے ان کو حافظ بنایا، کیسے ان کے ماں باپ کو سمجھایا، وہ پورا نظام ایک سوچ اور فکر کے ساتھ. طوبیٰ لعبد، بڑے مبارکبادی کے قابل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں خیر کو وجود عطا فرماوے. یہ کتنی بڑی خیر ہو گئی. ایک مسجد میں جب 25 قرآن پاک کے حافظ ہوں گے تو پورے علاقے میں ان کی برکت سے اللہ پاک نے کتنا نظام کر دیا ہوگا. یہ کون سی محنت کی برکت ہے؟ جس کو وہ سلیم بھائی کو عیسائی عورت نے کہا تھا نا تم بھول گئے، تم یوں کہتے ہو کہ ہمارے پاس اسپیشل کوئی فیس کیوں لیتے ہو؟ ارے ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے. تم جس کام کو لے کر آئے ہو، تمہارا میرا اور ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خدا تمہارے قرآن کے اندر جس کو تجارت کہتا ہے، تم اس کو تجارت نہیں سمجھتے. تجارت کے ذریعے سے بولو مال بڑھتا ہے کہ نہیں؟ یہ دعوت کی مبارک محنت کی تجارت کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں دینداری. ہمارے یہاں آخری بات، ہماری مسجد میں ایک جماعت آئی، آخر کہنے لگی مولانا ہمارے نئے ساتھی ہیں، ان کو کم سے کم قرآن صحیح ہو جائے، 4 صورتیں صحیح کرا دو، سورہ فاتحہ، تحیات، رکوع سجدہ صحیح کرا دو. کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن صحیح ہوگا تو نماز، جب نماز صحیح ہوگی تو زندگی، جب زندگی صحیح ہوگی تو آخرت. تو میں نے ہمارے ساتھیوں کو کہا بھائی ہمارے وہاں بہت سے حافظ قرآن ہیں، اپنے ان کو جوڑ دو تاکہ یہ حافظ صاحب آدھا پونا گھنٹہ دے کر ان کا قرآن صحیح کرا دیں. تو ایک نے کہا ہمارے وہاں کتنے حافظ ہیں؟ ایک نے کہا 10. ارے ہوئے یار 15 ہے. ارے نہیں 20 ہے. میں نے کہا ایک کام کرو فہرست بناؤ، 1 2 20 22 40 41 50 51 60 70 ہوتے ہوتے 80 حافظ قرآن ہے. کتنے؟ میری مسجد میں کتنے حافظ قرآن ہے؟ ارے بولو میں نے فہرست بنائی 80 حافظ قرآن. ارے لوگ کہنے لگے یہ اتنے سب حافظ سب کہاں سے آئے؟ میں نے کہا تبلیغ کی برکت سے آئے. ارے بولو کس کی برکت سے آئے؟ تبلیغ کی برکت سے. کیا ہے؟ ابھی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا گزشتہ سال، تو میرے کو ایک نے کہا مولانا تم جمعہ کے دن انتقال ہوا اور جمعہ کے دن بولے تھوڑا بیان کرو. تو میں نے بیان کرنے سے پہلے ہمارے بھتیجے کو کہا یہ حاجی صاحب میرے والد صاحب جن کا انتقال ہو گیا، ان کی اولاد میں، بھائیوں کی اولاد میں نہیں، ان کی اولاد میں کون کتنے حافظ اور کتنا عالم ذرا میرے کو فہرست بنا. یعنی ہم 4 بھائی اور ہماری اولاد. تو اس نے گن کے میرے کو کہنے لگے 14 حافظ قرآن ہے اور 9 عالم دین ہے. یہ جو بڑے میاں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، تو میں نے جمعہ میں بیان میں یوں کہا اللہ پاک نے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ابا مالدار تھے، ہمارے ابا کروڑ پتی تھے، ہمارے ابا میئر تھے، ہمارے ابا کلیکٹر تھے، ہمارے ابا یوں تھے. ارے میں تو یوں کہتا ہوں کہ ہمارے ابا سب سے بڑے مالدار ہو کر دنیا سے گئے کہ جن کے اولادوں میں 14 حافظ قرآن ہے اور 9 عالم دین ہے. طوبیٰ لعبد، بڑے مبارکبادی کے قابل وہ آدمی ہے کہ جس کو اللہ پاک دنیا میں خیر. ارے بھائی کیا تھا؟ بولے خالی بھوپال کے اجتماع میں ہمارے دادا کے بھائی جا کے لے کر چلے گئے، وہاں سے ذہن بدلا اور اللہ پاک نے وہ نظام کر دیا کہ ایک ہی گھر کے اندر اتنا حافظ اتنا عالم بن گئے. یہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا تھا تم کو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا اور میرا تمہارا خدا تمہارے قرآن کے اندر اس دعوت کی مبارک محنت کو تجارت کہتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم کوئی تجارت کرنے کے لیے نہیں آئے. اور سلیم بھائی میرے کو کہنے لگے مولانا اس دن ہماری آنکھیں کھل گئی. ہم اس کو کیا سمجھتے کہ بھائی ٹھیک ہے ضرورت ہے بھائی، موقع ملے تو کریں گے اور نہیں ملے تو کچھ بھی نہیں.
نہیں، قرآن کا حکم ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ۔ اس لیے دوستو بزرگوں، میں اور آپ، اللہ پاک نے صلاحیت دی ہے، اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، اللہ پاک نے ہمارے ہاتھوں سے دنیا کے نفع لوگوں کو پہنچائے ہیں، لیکن قیامت کے دن کامیاب انسان وہ ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا میں خیر پھیلاوے۔ یہ مجمع ہمارا اپنی زندگی پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہا کر، اے اللہ 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، میں معافی مانگتا ہوں، اور آج کے بعد میں نیت کرتا ہوں اس دعوت کی محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا۔ اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ارے اس کے لیے سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ذرا زور سے تو بولو انشاءاللہ۔ اس کے لیے علی با تا سا مولانا عمر صاحب فرمایا کرتے تھے، اس دعوت کی مبارک محنت کی علی با تا سا ABCD 4 مہینے ہیں۔ کتنے ہیں بولو؟ ارے بولو کتنا ہے؟ تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب بھی 4 مہینے لگائیں گے۔ لگاؤ گے انشاءاللہ؟ لگ زور سے نہیں بولتے تم لوگ۔ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ، پورا ہاتھ اٹھا دو محتاجگی والا، اور کھڑے بھی ہو جاؤ، پوری محتاجگی اللہ کے سامنے اظہار کر دو کہ میں انشاءاللہ تیرے دین کے تقاضے کے لیے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا جلدی جلدی کھڑے ہونے شروع ہو جاؤ، آپ گھبراؤ مت، لے جائے گا اللہ۔ حضرت علی کھڑے رہو کھڑے رہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو ہاتھ اٹھانے کی توفیق دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ جو اللہ 32 دانت دیتا ہے وہ اللہ بولو چبانے کو بھی، اور کیسی نعمتیں دیتا ہے آج کل تو۔ اور ایک منٹ رکھ سائڈ۔ اور کون نیت کرے؟ آپ لوگ ذرا کھڑے ہو جاؤ، آج تو پکی نیت کر کے اتنا طے کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے۔ اچھا ذرا یہاں آ جاؤ، مقامی ساتھی کوئی یہاں پہ ایک دو آ جاؤ، تھوڑی نقل و حرکت کرو گے۔ حرکت میں کیا ہے بولو؟ ارے بولو نہیں یار، آپ لوگ بھی تھوڑی حرکت